رانا سنارو صاحب عمران خان اور قومی سلامتی کے اداروں کو ایک بار پھر آپس میں لڑانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اس حوالے سے ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے ملک میں تصادم کو ہوا ملے۔ کیا آج ہم امام حسین کی طرح اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ لیکن کوئی ہے آج کہ 6 ماہ کے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر صرف اس لیے قربان کر دے کہ نبی علیہ السلام کا دین بچانا ہے، اور ہر وقت زبان سے حسین کا ذکر ہونا چاہیے اور ان کی محبتوں کے چرچے ہونے چاہیے، تبھی ملک میں امن ہوگا، عافیت ہوگی۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج بات ہوگی حکومت کی چالاکیاں، تحریک انصاف کا حکومتی چالاکیوں کے خلاف حکمت عملی، تحریک انصاف کے 13 اگست کے جلسے کا مقام تبدیل، جلسہ لاہور میں ہوگا، عمران خان کے خلاف ایک نیا محاذ۔ ناظرین، آج محرم کی 9 تاریخ ہے، یعنی آج شب عاشوراء ہے، اسلام کی تاریخ میں ایک اہم ترین دن، جب امام عالی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزیدی لشکر کا مقابلہ کر رہے تھے۔ امام عالی مقام کی نظر میں حق ہی ایسی واحد طاقت تھی جس پر چل کر انسان کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ حق کے راستے پر چلنا اور حق کے لیے عظیم ترین قربانی کی سنہری تاریخ رقم کرنے کا کریڈٹ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ یزید یہ سمجھتا تھا کہ طاقت ہے تو سب کچھ ہے، لیکن یزید یہ نہیں جانتا تھا کہ جن سے یہ مقابلہ کرنے چل نکلا ہے ان کا وجود جذبہ ایمانی سے بھرا پڑا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد ظلم کی اندھیر نگری جبر، بے ایمانی، بے حسی، بے ضمیری یزیدیت کی علامت قرار پائی، اور صبر، جرت، عدل امام عالی مقام کی علامت۔ ناظرین، یزید ہر زمانے میں پایا جاتا ہے۔ ہماری سیاست کو دیکھیے، یہاں پر بھی ایسے سیاسی یزید ہیں جن کا ذکر عمران خان کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ کوفہ کے لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے راہ حق پر تھے۔ لوگ یزید کے خوف سے ان کی مدد کو نہ نکلے، جس کی وجہ سے اسلام کا عظیم ترین المیہ وقوع پذیر ہوا۔ ہر دور کا اپنا یزید ہوتا ہے۔ امریکی سازش سے مجرموں کا گروہ اقتدار میں لایا گیا، ان کے سرپرستوں کے اقتدار کی شکل میں پاکستان آج یزیدیت کے نرگے میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان پولیٹیکل مافیا کے ساتھ ایک بڑی اور طویل جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان قبل از وقت انتخابات چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ملک کو سنبھال سکیں، اور ویسے بھی یہ لوگ ملک بچانے نہیں آئے بلکہ یہ تو اپنا لوٹا ہوا مال بچانے آئے ہیں، جس کے لیے پوری کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنا مال بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، اس لیے شہباز حکومت اس وقت عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتی ہے۔ اب حکومت کے پاس عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تو اس نے ممنوعہ فنڈنگ کا کیس اچھال دیا۔ اب شہباز حکومت عمران خان کو نااہل کروانے کے لیے پر تولنے لگی ہے، لیکن ان کو ہر بار کی طرح یہاں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان کو نااہلی کا ذرا بھی خوف نہیں ہے۔ وہ نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ وہ جلد انتخابات کے لیے عوامی حلقوں میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان اپنی عوام سے بہت پیار کرتے ہیں، اور عوام بھی ان کے پیار کا جواب اتنے ہی پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے دیتے ہیں۔ اس لیے عمران خان اپنی قوم کو ہر معاملے پر اعتبار میں لیتے ہیں۔ عمران خان عدم اعتماد کی تحریک کے وقت سے لے کر اب تک عوام سے اپنے رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہے ہیں، اور ہر ممکن وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ عوام کو اس حکومت سے نجات دلائیں، لیکن موجودہ حکومت ہر حربہ استعمال کر کے اپنی حکومت کو بچانا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ وقفے سے تیٹھے آرا کے استعفے قبول کر رہے ہیں تاکہ ان کی حکومت بنی رہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب حکومت کی چالاکیاں سمجھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور کیسے اظہار کر رہے ہیں اپنے خیالات کا ذرا سنیے گا۔ جی سنا آپ نے قریشی صاحب کو، کہہ رہے ہیں کہ جی پک اینڈ چوز یہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ جب تحریک انصاف کے اراکین نے استعفے ایک ساتھ دیے تو ان کی منظوری بھی ایک ساتھ ہی ہونی چاہیے، لیکن شہباز حکومت چند استعفوں کو منظور کر کے سیاسی چالاکیاں کھیل رہی ہے، اور یہ کھیل اس لیے کھیل رہی تاکہ یہ اپنا سروائیول کر سکے۔ لیکن جیسا کہ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شہباز حکومت کے سارے استعفے قبول نہ کرنے اور مخصوص استعفے قبول کرنے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اچھا، عمران خان نے شہباز حکومت کے خلاف ہر طرح کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اگر تحریک انصاف کے تمام استعفوں کو منظور نہیں کیا جاتا تو پھر عمران خان 9 کے 9 حلقوں میں لڑیں گے جہاں پہ تحریک انصاف کے اراکین کے استعفے قبول کیے گئے، اور عمران خان کے تمام حلقوں سے الیکشن لڑنے کے اعلان کے بعد عمران خان کے مخالفین کو تو جیسے سانپ ہی سونگ گیا،
اور سونگنا تھا سانپ ان کو, اندر اندر سے ڈرے ہوئے ہیں, باقاعدہ سہمے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان 9 کی 9 نشستوں پہ میدان مار لیتے تو پھر کیا ہوگا, پھر ان کی دم توڑتی سیاست کو ایک اور بڑا جھٹکا لگ جائے گا. اچھا میں مولانا صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ ان کے پاس بڑا سنہری موقع ہے. وہ کیا کہ کرسی کو آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب بہت ترس رہے ہیں, اس لیے انہیں یہ چاہیے کہ وہ کرسی حاصل کرنے کا یہ جو ایک سنہری موقع ہے یہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو کرنا کیا چاہیے مولانا صاحب کو, عمران خان صاحب سے مقابلہ کریں. مولانا صاحب مقابلہ کر کے عمران خان صاحب کو شکست دیں, مولانا صاحب پھر سے اپنی نشست حاصل کر لیں. ناظرین آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, اور اپنی کرسی پانے کی شدید ترین حسرت تو پوری کر لیں گے نا مولانا صاحب, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اور مولانا صاحب کو ایک بات سب سے اچھے طریقے سے پتہ ہے, جیسے بھی میں نے سوال پوچھا آپ تمام ناظرین سے کہ آپ میں سے کتنوں کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کو شکست دے سکتے ہیں, نشست حاصل کر سکتے ہیں, دوبارہ وہاں جا سکتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں, ترس رہے ہیں, تو وہی جواب مولانا صاحب کو آپ سے بہتر پتہ ہے کہ مولانا صاحب سے یہ نہیں ہو پائے گا. مولانا صاحب عمران خان صاحب سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے, اور انہیں شکست دینا تو دور کی بات, انہیں شکست دینا دور کی بات ہے. ویسے بھی عمران خان صاحب اب 13 اگست کو بہت بڑا جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد حکومت پر نئے الیکشن کروانے کا ایک دباؤ بھی بہت پہلے سے زیادہ آپ کہنے کے بڑھ جائے گا, پہلے سے زیادہ ہو جائے گا. اب خبر کے مطابق عمران خان صاحب کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی PTI اب 13 اگست کی شام اسلام آباد کی بجائے لاہور میں جلسہ کرے گی. جلسہ لاہور ہاکی گراؤنڈ میں کیا جائے گا, اور اب یقینی طور پہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے شر سے بچنے کے لیے کیا گیا ہوگا, کیونکہ اسلام آباد میں شہباز حکومت شر انگیزی کی واردات کر سکتی تھی. اس ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تحریک انصاف نے جلسے کی جگہ تبدیل کر لی. یہ اچھی اسٹریٹجی کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے جگہ ہی تبدیل کر لی, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تحریک انصاف کو آپ کو پتہ ہے دھمکیاں دے رہے ہیں, تڑیاں لگائے چلے جا رہے ہیں. ذرا سنیے گا رانا صاحب کو, سنا آپ نے رانا صاحب کو, اس کو کہتے ہیں تڑیاں لگانا, سر عام تڑیاں لگانا. تحریک انصاف کو تڑیاں لگا رہے تھے رانا صاحب, کیونکہ عمران خان صاحب اپنے جلسے میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی قوم کے سامنے رکھیں گے, اور عمران خان تو کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت نئے انتخابات کا اعلان نہیں کرتی ہے تو پھر وہ آگے کی اسٹریٹجی بتائیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تحریک انصاف پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف اپنی سیاسی حکمت عملی ہی نہ بنائے. شہباز حکومت سے میرا ایک سوال کہ آپ لوگ کون سی جمہوریت کی بات کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک جماعت سے اس کی سیاسی جمہوری طریقے سے جو حکمت عملی بنانے کا حق ہے وہ کیسے چھین سکتے ہیں؟ عمران خان ہمیشہ جمہوری طریقے سے اپنا ہر سیاسی قدم اٹھاتے ہیں, اور اب کی بار بھی وہ کوئی جو ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن آپ لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے, اور رانا ثناء سب دھمکیاں لگا رہے ہیں, تڑیاں دے رہے ہیں, صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جس طرح 25 مئی والے دن شہباز حکومت نے تحریک انصاف کے پرامن احتجاج پر انتشار پھیلایا, پولیس گردی کروائی, مارچ سے پہلے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر ہم چار دیواری کا تقدس پامال کیا, ٹھیک ویسے ہی یہ انتشار والی ایپیسوڈ, یہ جو قسط ہے, یہ ایپیسوڈ ہے, یہ رانا ثناء اللہ صاحب پھر سے دہرا سکتے ہیں, لگوا سکتے ہیں, اور یہ اس بات کی کھلی دھمکی بھی دے رہے ہیں. رانا صاحب آپ ملک کے وزیر داخلہ ہیں, اور وزیر داخلہ کا کام ملک میں امن و امان قائم کرنا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, لیکن آپ انتشار کی سیاست کو بڑھاوا دے رہے ہیں, کیوں؟ اور جہاں تک آپ نے 25 مئی کی بات کی تو اس حوالے سے پنجاب حکومت نے 25 مئی کے جو پرتشدد واقعات ہیں اس کی تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آئندہ ہفتے جاری کیا جائے گا. یہ ذرا چودھری صاحب کا کلپ چلائے گا, فواد چودھری صاحب کا. جی سنا آپ نے فواد چودھری صاحب کو, وہ رانا صاحب کو کھری کھری سنا رہے ہیں. اب رانا ثناء اللہ اور ان کی ٹیم کے گرد 25 مئی کے حوالے سے گھیرا تنگ ہو سکتا ہے, لیکن یہ اب بھی دھمکیوں اور انتشار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, اور الزام عمران خان پہ لگا رہے ہیں کہ جی وہ ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان اور قومی سلامتی کے اداروں کو ایک بار پھر آپس میں لڑانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں. وہ جان بوجھ کر اس حوالے سے ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے ملک میں تصادم کو ہوا ملے, لیکن سب جانتے ہیں کہ قومی سلامتی کے اداروں کو کون برا بھلا کہتا رہا, کون قومی سلامتی اداروں کے سر عام نام لے کر ان کے امیج کو, ان کی ساکھ کو عوام کی نظروں میں متاثر کرنے کی کوششیں کرتا رہا. قوم جانتی ہے کہ عمران خان اداروں کا بے حد احترام کرتے ہیں, اداروں سے پیار کرتے ہیں, اس لیے حکومت کا یہ پروپیگنڈا بھی ناکام ہو جائے گا, بلکہ ہو گیا, ناکام ہو گیا. جیسا کہ تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حکومت کا پروپیگنڈا برے طریقے سے ان کا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا, لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے یہ پروپیگنڈا جاری ہے تاکہ انہیں کوئی نہ کوئی کامیابی مل سکے. بعض انہوں نے پھر بھی نہیں آنا. یہ دلال چودھری صاحب کا کلپ دیکھیے گا.
جی سنا آپ نے طلال چودھری کو بے تکی باتیں کر رہے تھے، انہیں کو کہتے ہیں نا بے تکی باتیں، جن کا نہ سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ طلال چودھری تو خود عدالت سے سزا یافتہ ہیں، توہین عدالت ان پر لگی تھی، اور ویسے بھی طلال چودھری کو دوسروں کی توہین کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے۔ اب ان کی بے تکی دلیل سنیے ذرا، آپ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان پر 62-63 کا اطلاق نہیں کیا گیا، تو جن افراد پر اس کا اطلاق ہوا ہے تو وہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا۔ بھائی کیوں غلط ثابت ہو جائے گا؟ تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کو آپ لوگ کیسے کسی دوسرے کے کیس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ طلال چودھری کا اشارہ یقینی طور پہ کہاں تھا ناظرین، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، نواز شریف کی طرف تھا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف پر تو مالی بے ضابطگیاں باقاعدہ ثابت ہوئیں، وہ نااہل ہوئے، اور جبکہ عمران خان کو تو اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے بھیجے، اور اس سے بھی زیادہ شہباز حکومت کی ہٹ درمی ملاحظہ ذرا کیجئے۔ یہ اب بھی اس کیس کو فورن فنڈنگ سے جوڑ رہے ہیں، یہ کیس فورن فنڈنگ کا نہیں تھا، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا، پہلے یہ تو سمجھ لیں۔ اب ایسے میں عمران خان پہ فورن فنڈنگ کیسے ثابت ہو گئی؟ فورن فنڈنگ ممنوعہ فنڈنگ کا ڈیفرنس تو سمجھ لیں کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اچھا لوٹے آپ لوگ خریدیں، ضمیر فروشی آپ کریں، لوگوں کے ضمیروں کے ریٹ آپ لوگ لگائیں کہ اتنے میں خریدیں گے اتنے میں خریدیں گے، اور وہ بھی بے ضمیر جو بک جاتے ہیں، جو لوٹے ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں کہ ہاں بھی ہم بکنے کے لیے تیار ہیں، منی لانڈرنگ آپ لوگ کریں۔ لیکن صرف عمران خان سے پوچھا جانا چاہیے جن کا قصور صرف عوامی حقوق کی جنگ لڑنا ہے۔ اچھا مجھے یاد آیا، مولانا طارق جمیل صاحب بھی لوٹوں کی کچھ کلاس لے رہے ہیں، کلاس لگا رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ اچھا آپ نے مولانا طارق جمیل کو جب میں سن رہی تھی آپ نے بھی سنا، اور میں بہت احترام کرتی ہوں مولانا صاحب کا، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ مولانا صاحب کو سنتے بھی ہوں گے اور سیکھتے بھی ہوں گے ان سے۔ ان کی آواز میں جو ایک درد تھا، تکلیف تھی ملک کے لیے، وطن کے لیے، آپ سب نے یقینی طور پہ محسوس کی ہوگی۔ مولانا صاحب بہت تکلیف سے یہ بات کہہ رہے تھے، ان کی آواز میں اس درد کو محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ کتنی تکلیف سے کتنے درد سے بتا رہے تھے کہ کس طرح لوگوں کے ضمیر خریدے، اور کس طرح ضمیر خریدے جاتے ہیں، وہ کس طرح جذباتی ہو رہے تھے بیان کرتے ہوئے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایک پاکستانی ہیں، ان کا دل بھی پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آخر میں ضمیر فروشوں اور ضمیر کی خریداری کرنے والوں کی پکڑ ہوگی، اور مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ روز محشر آخرت میں تو بہانے بازی نہیں چلے گی، وہاں تو دھوکہ دینے کا سلسلہ ایسے نہیں چلے گا۔ لیکن ان لوگوں کو اللہ کرے ان لوگوں کو خوف آ جائے، اپنے گرے باندھ کے دیکھیں اور یہ اپنی غلطیوں سے سیکھ جائیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنی اصلاح کریں، اس ملک پہ تھوڑا رحم کریں، تھوڑا ترس کھائیں، اس ملک پر، اس قوم پر یہ لوگ رحم کھائیں، اپنے رویوں میں تبدیلی لے کر آئیں، ورنہ ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ دیکھیے ہمارا سیگمنٹ یہ چیز۔ ویلکم بیک ناظرین، آج پاکستان سمیت کئی ممالک میں 9 محرم کا دن منایا جا رہا ہے، اور آج کے دن کی کیا اہمیت ہے، واقعہ کربلا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نوید صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مفتی صاحب، واقعہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ۔ واقعہ کربلا ایسا المناک واقعہ ہے جس سے ہمیں ایک نہیں کئی طرح کے سبق ملتے ہیں۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں رہ کر آقا علیہ السلام نے اسلام کو پھیلایا، لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، پورا جزیرہ نما عرب مسلمان ہو گیا، اور پھر اسلام پھیلتا چلا گیا خلفائے راشدین کے زمانے میں، یہاں تک کہ حضرت مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اور آپ کے پیش نظر اسلام کی ترویج و اشاعت ہے، تو آپ کوفہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کو بھی چھوڑا، یہ سنت حیدر کرار ادا کی، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر سنت مصطفیٰ ادا کی، اور آپ نے یہ جو کچھ کیا، یہ آپ کا جو قیام ہے، یہ مکہ کو چھوڑنا، مدینہ کو چھوڑنا،
جہاں ہر آدمی ڈاکٹر صاحبہ مرنے کی خواہش کرتا ہے. آج ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مدینے میں موت آ جائے، لیکن امام حسین نواسہ رسول یہ سب چھوڑ کر وہ کوفہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور پھر کربلا پہنچتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، ایک رخصت کا اور ایک عزیمت کا. آپ نے عزیمت کے راستے کو اس لیے اختیار کیا کہ اسلام جو نبی علیہ السلام نے متعارف کروایا اور جسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت مولا مرتضیٰ اور حضرت امام حسن نے آگے بڑھایا، خلفائے راشدین نے، یزید لعین نے اس میں تغیر و تبدل کیا اور اسلام کے مزاج کو بگاڑ کر رکھ دیا، اسلام کی روح کو ختم کر دیا. تو امام حسین نے قیام کیا. آپ کا یہ قیام ظلم کے خلاف تھا. آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار کر کے، کربلا کا سفر اختیار کر کے اور کربلا میں جان آفرین کے سپرد کر کے صرف اپنی نہیں، اپنے ساتھ آپ کے 8 بھائی شہید ہوئے، آپ کے صاحبزادگان شہید ہوئے، آپ کے بھتیجے بھانجے شہید ہوئے اور آپ کے انصار شہید ہوئے. وہ تمام کی تمام شہادتیں امام حسین نے اس لیے دی کہ اسلام کو باقی رکھا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ان شہادتوں کی ضرورت تھی. آج اسلام باقی ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہوں، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ہم ظالم کے دست و بازو نہ بنے، ہم حق کے علم بردار بنیں، حق والوں کا ساتھ دیں اور ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے نفرت کریں، ہم نماز کو قائم کرنے والے بنیں، ہم نبی علیہ السلام کے دین پر کما حق و عمل پیرا ہونے والے بنیں. وگرنہ آپ دیکھیے کہ امام حسین اگر چاہتے تو مدینہ منورہ میں رہتے، اور مدینہ منورہ میں ڈاکٹر صاحبہ لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے. حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی امام حسین جنازے سے نکل کے آ رہے ہیں، وہ سر کے کپڑے سے اپنے امامے سے حسین کے نالین کو صاف کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم صحابہ حسین سے محبت کرنے والے. لیکن حسین نے ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر وہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا، سختی کا کیا، الہ کلمت الحق کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے. نبی کے نواسے نے قربانی دی. وہ نواسا جو نبی کا پھول ہے، جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، وہ نواسا جو صحابہ کرام کی آنکھوں کا تارا ہے، جو جگر گوشہ بطول ہے، اس نواسے کو امت کہلانے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے بے دردی سے شہید کیا. لیکن حسین نے شہید ہو کر اسلام کو ابد الآباد تک زندہ کر دیا. خواجہ خواجگاں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، سر کٹا دیا. یہ حسینیت ہے کہ آج ہم ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں، ظالموں کے دست و بازو نہ بنے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں. حسینیت اس بات کا نام ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. یہی کربلا کا پیغام ہے، اور اسی پیغام پر آج ہمیں شدت سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. جی، عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مفتی صاحب، کربلا میں جو امام عالی مقام اور ان کے جانثاروں کی قربانی دین اسلام کے لیے تھی، اب اس کا اعتراف تو سب کو ہے، پھر یہ کیوں ہے کہ اس واقعے کو لے کر بھی مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو گئی ہے؟ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یا اہل بیت اطہار، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تو پاکیزہ نفوس ہیں. قرآن قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم کی آیات نازل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ عظمت والے لوگ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید امت سے ان کی مودت مانگ رہا ہے. اور کیسے مانگ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے الا یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت کے صلے ملتے ہیں. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ یعنی ان دو شہزادوں حسن و حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان کے بابا علی سے
ان کی ماں زہرا سے محبت کی، وہ قیامت کے دن کہیں اور نہیں، مجھ محمد والے درجے کی جنت میں موجود ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام یہ انعام عطا فرما رہے ہیں۔ تو آج جو لوگ کربلا کو لے کر اور اہل بیت اطہار کو لے کر تفریق کا امت کو شکار کرتے ہیں، یہ بات قطعاً درست نہیں۔ حسین نے امن کا، رواداری کا اور محبت کا پیغام دیا ہے، اپنی جان دے دی۔ آپ ذرا دیکھیے، مکہ مکرمہ کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ امام حسین نے حج کا احرام باندھا تھا، اس کو عمرے میں کیوں بدلا؟ کیونکہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ لوگ احرام میں تلواریں لیے نواسہ رسول کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، تو آپ نے اپنے حج کو عمرے سے بدل کر آگے کا سفر اختیار کر لیا، مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ یہ سارے کام امام حسین نے کیے تاکہ قتل و قتال نہ ہو، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جان دینی ہی ضروری ہے تو آپ نے جان دے کر اسلام کو بچایا۔ اس وقت بھی تفریق تھی، آج بھی یزیدی فکر کے لوگ موجود ہیں، آج بھی یزید کے ذریت جو روحانی ہے وہ موجود ہے، وہ اہل بیت سے بغض کی بات کرتے ہیں، وہ کربلا کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ قرار دیتے ہیں۔ یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا دل عقیدت اور محبت سے اہل بیت کی طرف بڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھتا ہے اور بڑھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اس واقعے کو انتشار اور افتراق کا سبب بناتے ہیں، انہیں ہوش کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں شہید ہوئے، اس جنگ کو وہ وجہ نزاع نہ بنائے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی قسمیں اللہ کھاتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو نبی علیہ السلام کا پیارا ہے، جو ابو بکر کا پیارا ہے، جو عمر کا پیارا ہے، جو عثمان کا پیارا ہے، جس گھرانے سے صحابہ نے محبت کی ہے۔ صحابہ نے محبت کر کے امامین حسنین کریمین کو کندھوں پر اٹھا کے امت کو یہ درس دیا ہے کہ یہ بات ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، تو ہمیں ابو بکر و عمر کے طریقے پر چلنا ہے، کسی یزید کے طریقے پر نہیں چلنا۔ جو لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، حکومت بھی کردار ادا کرے۔ ایسے لوگوں کو آپ نے جس طرف اشارہ کیا سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع سے، ان لوگوں کی زبانوں کو لگام دینا چاہیے اور ہر وقت زبان سے حسین کا ذکر ہونا چاہیے اور ان کی محبتوں کے چرچے ہونے چاہیے، تبھی ملک میں امن ہوگا، عافیت ہوگی اور محبت کی باد نصیحت کھیلیاں کھیلے گی۔ اچھا مفتی صاحب، آج کے دور میں موجودہ حالات زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، واقعہ کربلا پہ نظر ڈالیں تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری زندگیاں ویسی ہی ہیں جس کا درس ہمیں کربلا میں امام علی مقام نے دیا؟ دیکھیے، یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بھی سوال کیا، اور یہ ہم سب کی جسے کہتے ہیں ایک وہ رگ جو دکھنے والی ہوتی ہے، اس پر یہ سوال آپ نے رکھ دیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم ذکر حسین بھی کرتے ہیں، تذکرہ حسین بھی کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ کرنا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے، صبح و شام کرنا چاہیے۔ ہر صبح ہر شام حسین کے نام ہو تب بھی کم ہے، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ امام حسین نے جو قربانی دی اور پھر آپ نے جو وصیتیں کی وہ کیا تھی؟ وہ اصل میں دین کی اقامت کے لیے تھی، حق کے لیے تھی، حق کی سربلندی کے لیے۔ آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام آپ کا سر سجدے میں کٹتا ہے، تو کیا آج ہم اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں جس طرح امام حسین نے جھکانے کا درس دیا ہے؟ کیا آج ہم امام حسین کی طرح اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، کون ہے جو اسلام کے لیے آج ہم صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے، مجھ سمیت ہر آدمی شاید اپنے مقصد کے لیے اسلام کا نام ضرور لیتا ہوگا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اپنے مقاصد کے لیے اسلام کا نام لیتے ہیں۔ لیکن کوئی ہے آج کہ 6 ماہ کے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر صرف اس لیے قربان کر دے کہ نبی علیہ السلام کا دین بچانا ہے؟ اس پوری کائنات میں ایک حسین ہی ہے جس نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو اللہ کے دین پر قربان کر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار میں اس پر بھی صبر کرتا ہوں۔ شبیہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام علی اکبر کو شہید کروا دیا، شہید ہو گئے، تب بھی آپ نے اس پر صبر کیا۔ یہ جو ساری شہادتیں ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے
8 بھائی شہید ہوئے، آپ کے خاندان کے افراد شہید ہوئے، اون و محمد شہید ہوئے، حضرت عباس علمبردار شہید ہوئے، اور پھر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ہتھیار اس زمانے میں جو موجود تھا ایسا نہیں تھا کہ جس کے نشان حسین کے جسم اقدس و اطہر پر نہ ہو۔ پھر سر کاٹ کے نیزے پر چڑھایا جانا، یہ سب بتا رہا ہے کہ امام حسین نے دین کے لیے کیا، امام حسین نے حق کے لیے کیا، ظلم کے خلاف کیا۔ کیا آج ہم یہ کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آج ہم کرپشن چھوڑنے کو تیار ہیں؟ کیا آج ہم اپنی زندگی سے جو ہے وہ 2 نمبری، دغا بازی، جھوٹ، فریب اور ان تمام چیزوں کو، ملاوٹ کو، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ حسین علی وقار نے تو قربانی دی تھی، دین میں ملاوٹ کی جا رہی تھی، دین کو بدلا جا رہا تھا، اقدار کو بدلا جا رہا تھا، بہن بھائی کا نکاح ہو رہا تھا، فحاشی اور عریانی عام ہو چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو ختم کرنے کے لیے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے قربانی دی، اور وہ قربانی ابد الآباد تک جاری ہے۔ کٹے ہوئے سر حسین نے دمشق میں قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم ظاہری طور پر موجود ہوں تب بھی قرآن سے وابستہ ہے، ہم شہید ہو جائیں ہمارا سر نیزے پر ہو، اور قرآن پڑھنے والا کہے ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو کٹا ہوا سر حسین کہتا ہے صدقتا اے قاری قرآن، تو نے سچ کہا، لیکن سن ان اعجبا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میرا اس طرح قتل کیا جانا اور میرا اس طرح سر نو کے نیزہ پہ چڑھایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر ہے۔ تو یہ تمام تر قربانیاں اقدار کے لیے تھی، روایات کے لیے تھی، اسلام کے لیے تھی، حق کے لیے تھی۔ آج نام تو حسین کا لیتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم فکر حسین کو چھوڑ چکے ہیں، اور بعض دفعہ ہم حسین کا نام لے کر یزید والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یزید سے نفرت کی جائے، یزید کے کاموں سے بھی نفرت کی جائے، حسین سے پیار کیا جائے، حسین کے کاموں سے پیار کیا جائے، اور حسین کے اسوہ کو اپنا اسوہ بنا کر زندگی اس راہوں پہ چلائی جائے تو کامیابی دونوں جہانوں میں ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے فکر حسین کا ذکر کیا، تو آج ہم میں سے اکثر فکر حسین کی بات تو کرتے ہیں، اسے درست بھی سمجھتے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جو ہمارا طرز عمل ہے، ہمارے رویوں کی بات کر لیں، اس فکر حسینی سوچ سے ہم آہنگ نہیں ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ امام حسین کی فکر کیا ہے۔ آج یہ بھی سمجھنے کی ایک بات بنیادی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ڈاکٹر صاحبہ، کہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حسین کی فکر کوئی اپنی فکر نہیں ہے۔ امام حسین کی فکر وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی فکر ہے، اور نبی علیہ السلام کی فکر کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسناد صحیحہ سے یہ روایت کتب میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حسین کا نبی علیہ السلام سے ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر پوتا دادے سے ہوتا ہے، ہر نواسہ نانے سے ہوتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن نواسے سے نانا ہو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر 61 ہجری تک، جو حسین جب پیدا ہوئے اس کے بعد سے لے کر 61 ہجری آیا، تو نبی علیہ السلام سے حسین ہیں، اور پھر حسین نے جو قربانی دی اس وقت سے لے کر اب صبح قیامت تک حضور کا دین حسین سے ہوگا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو پوری فکر ہے، آپ کی تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی، آپ کا نام حضور علیہ السلام نے رکھا، لعاب نبی علیہ السلام نے عطا کیا، اور نبی علیہ السلام نے بچہ بولتا ہے نا تو ہم چاہتے ہیں کہ بزرگ اس کو کوئی لفظ سکھائے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ بولے، لیکن امام حسین وہ واحد شخصیت ہیں، حسن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ بولنا نبی کی زبان سے سیکھا ہے۔ یہ اتنے بلند رتبہ لوگ ہیں، اور پھر ان کی تربیت حضرت سیدہ زہرا کی گود میں ہوئی ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کے سائے میں ہوئی ہے۔ تو ان کی فکر کوئی اپنی فکر نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی فکر ہے، یہ اسلام کی فکر ہے، اور آج اس فکر کو
جو لوگوں میں داخل نہیں ہو رہی، بہت کم موجود ہے، اس کو معاشرے میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نکلتا ہوں کہ حضرت امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی مسجد میں موجود ہیں۔ ایک صاحب نے وضو کیا اور ان کے وضو میں کوئی غلطی ہے، وہ کہہ سکتے تھے بابا جی وضو درست کرو، ظاہر ہے وہ بابا کوئی عام نہیں ہوگا، اگر یہ روایت درست ہے اور یقیناً یہ بیان کی جاتی ہے اور بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ چاہتے جیسے آج ہم کہہ دیتے بھائی تم نے غلط کیا، تو بابے کو غلط کہہ سکتے تھے، وہ بابا بھی کوئی عام نہیں، نبی علیہ السلام کا یقیناً صحابی ہوگا، لیکن حسنین کریمین طیبین طاہرین انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور بابا جی آپ دیکھیں ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ دونوں نے جب وضو کیا تو وہ بابا جی سمجھ گئے، انہوں نے کہا بچوں تمہارا وضو تو ٹھیک ہے، میرا وضو غلط ہے، مجھے دوبارہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھانے کا طریقہ تھا، یہ انداز تھے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ لوگ کتنی عظمت والے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو، میں نے پہلے عرض کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی امام حسین کے پاؤں امامے سے صاف کر رہے ہیں اور حسین منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام کے صحابی ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں۔ جہاں صحابہ ان کی عزت کرتے تھے، یہ صحابہ کی عزت کیا کرتے تھے اور تمام صحابہ کا یہ لحاظ کرتے تھے حسنین کریمین۔ لیکن جب یزید لعین آیا اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام سے کھلواڑ کیا تو یہ نازنی بدن والے یہ سخت ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ذات پر تو بات برداشت کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے دین پر کوئی بات برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو فکر حسین یہ ہے کہ وہ فکر محمد عربی ہے اور اس فکر محمد عربی کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں گریہ کیا جاتا ہے، جہاں رویا جاتا ہے، ہم ان باتوں کو برا نہیں کہتے، غم منایا جاتا ہے۔ ہر آدمی کو، کس کو غم نہیں ہوگا حسین کے جانے کا؟ اور جس کو حسین کی شہادت کا غم نہیں، وہ اپنے ایمان کا غم کرے کہ اس کا ایمان کہاں ہے۔ لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ ہم حسین کی فکر کو اپنائیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ خوش ہوں گے۔ اور انہوں نے قربانی بھی اس لیے دی تھی کہ نبی کا دین باقی رہے، ابراہیم علیہ السلام کی فکر باقی رہے، اللہ رب العالمین کا نظام باقی رہے۔ اور رب کا نظام کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ ہو، جبر کا خاتمہ ہو اور ہر ملاوٹ کا خاتمہ ہو، چیزوں کو ملاوٹ سے پاک کر کے پاکیزہ اور ستھرا لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ حسین نے کر کے دکھایا ہے اور حسینیوں کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔